Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again, for the people who are joining after my first apology, I would like to apologize again for being late. हजरत से हमने बारहा ये चीज़ देखी भी है, सीखी भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत वक्त की बहुत पाबंदी का एहतमाम फरमाते हैं। और ख़ास तौर पे जब हजरत किसी को कोई टाइम देते हैं जैसे हमने दिया, तो हजरत मेक्स एब्सोल्युटली श्योर कि वक्त देने से पहले भी ये देख के देते हैं कि चले यहीं से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द सेशन फ्रॉम हियर। ये हजरत का क्योंकि इंशाल्लाह ताला मैं कोई इस तरीके की मुझे ना कोई बयान आता है कि मैं एक तरतीब के साथ और बहुत ही फसाहत और बलागत के साथ जो है वो आप लोगों को कोई हजरत का पूरा एक सुना। मेरे जहन में ये है कि मैं हजरत के मुतफर्रिक वाक़यात और जो ऑब्जर्वेशंस हमने हजरत से सीखी, व्हाट वी सॉ इन हिज सोबा, और हजरत की जो जो हमारे डायमेंशन से फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव जो हजरत के एक्शंस थे जो मैंने देखे, आई वुड लाइक टू ट्रांसलेट दोज एक्शंस टू यू गाइस एज इज। हो सकता है कि मैंने उससे जो सीखा हो आप लोग उससे ज्यादा सीख ले, तो इंशाअल्लाह ताला टूटे हुए बिखरे हुए वाकयात होंगे, बट दे वुड बी ऑब्जर्वेशंस ऑफ हजरत दैट आई मेड ओवर द इयर्स। एंड इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग उससे मुझसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। मैंने उन ऑब्जर्वेशन से जो कुछ सीखा, अल्लाह करेगा आप लोग शायद उससे और ज़्यादा सीख सकें इंशाअल्लाह ताला। तो आई ट्राई टू बी एज ट्रांसपेरेंट, एज accurately try to define those interactions and those occurrences. तो एक लेट्स स्टार्ट विद हजरत's प्लानिंग। और कोई सीक्वेंस और टाइमलाइन नहीं है, बट मुतफर्रिक वाकयात होंगे इंशाअल्लाह ताला, इससे अल्लाह ने चाहा तो बहुत फायदा होगा सबको। तो जो लोग हजरत के साथ सफर में रहते हैं और हजरत की करीब सुबह उनको उन्होंने दे नो दिस, और दे टेक इट फॉर ग्रांटेड ऑलमोस्ट लाइक वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि वी नो कि कुछ भी डिसीजन कोई भी इवेंट आएगा तो उससे पहले हजरत का एक पूरा प्रोसेस है। हजरत बकायदा इज गोइंग टू सिट डाउन, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स टेक किसी सफर की एक एग्जांपल ले लेते हैं। व्हेनेवर वी आर प्लानिंग टू गो ऑन अ ट्रिप, सफर से पहले हजरत बकायदा बैठ के दिन प्लान करते हैं कि कौन कौन से दिन होंगे सफर के। फिर उसके बाद हजरत उसको बकायदा बैठ के ऑप्टिमाइज करते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, मुल्तान का हमारा अभी एक सफर था। सफर में हमें चले, अल्लाह ने बड़ा एक आइडियल सफर दिल में डाल दिया जो बहुत जिसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो हमारा सफर था मुल्तान का, और मुल्तान से हमारा इरादा था मिंगोरा जाने का। मिंगोरा का भी एक अजीब हज़रत कारी शब्बीर अहमद रहमतुल्लाह अलैह कादरी सिलसिले के एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे। उनका कुछ साल पहले ही इंतकाल हुआ। हजरत का उनसे बहुत गहरा ताल्लुक था। वो भी हजरत से बहुत मोहब्बत फरमाते थे, और हजरत भी उनसे बहुत शदीद मोहब्बत फरमाते थे। बारहा मैंने देखा है उनके इंतकाल के बाद कि उनका जिक्र आता है तो हजरत की आंखें नम हो जाती हैं, हजरत की आंखें आंसुबाद हो जाती हैं। तो हजरत का इरादा था कि मिंगोरा बहुत अरसे से हाजिरी नहीं हुई थी, तो मिंगोरा में हजरत कारी शबीर अहमद रहमतुल्लाह अलैह मदफून है, और उन्हीं के बिल्कुल साथ उनके शेख हजरत जुनकी खैल बाबा रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ने बारहा उनके वाकयात सुनाए, वो मदफून है। और फिर उसी कब्रिस्तान में उनके शेख हज़रत मौलाना कमर रहमतुल्लाह अलैह मदफून है। तो हजरत का इरादा था कि मिंगोरा हाजिरी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हमारा जो सफ़र स्टार्ट होना था वो इस तरीके से स्टार्ट होना था कि गदाई शरीफ में एक इज्तिमा था। गदाई शरीफ में हज़रत मौलाना अली मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह की खानका में, और वहाँ से फिर हमें हमारा इरादा था कि उस इज्तिमा में शिरकत करके फिर हम आगे मिंगोरा की तरफ जाएंगे। अच्छा, कुछ वाकयात ऐसे होना शुरू हो गए कि कुछ हालात इस तरीके के बनना शुरू हो गए कि सुनने में आने लगा कि इस्लामाबाद जो हमारे रास्ते में आना था, इस्लामाबाद शायद कुछ पॉलिटिकल डिस्टरबेंसेस की वजह से बंद हो जाएगा। तो हजरत ने और हमने बैठ के हजरत ने हमारे साथ बैठ के पूरा प्लान किया कि एक्सपेक्टेड ये था कि डेट्स थोड़ी सी आगे पीछे हो सकता है हो जाए, बट आई ट्राई टू बी एज एक्यूरेट टू द डेट्स एज वेल। एक्सपेक्टेड ये था कि शायद 24th को डिस्टर्बेंसेस होनी थी, तो एक्सपेक्टेड था कि 22nd की रात से ही इस्लामाबाद बंद होना शुरू हो जाएगा। तो हमने प्लान ऐसे किया कि हम 21 तारीख को ही इस्लामाबाद क्रॉस कर चुके होंगे और आगे मिंगोरा की तरफ चले जाएंगे। तो जब हम सफर का इनिशिएशन इस तरीके से हुई, प्लानिंग की कि हजरत ने पहले बैठ के प्लान बनाया कि हम कराची से निकलेंगे, कराची से किस टाइम निकलेंगे। बाकायदा हजरत गूगल पे लोकेशंस पे जो हमारी स्टार्टिंग लोकेशन है वहां से और उस दिन का हमारा जो एंड लोकेशन होता है वहां तक लगा के बाकायदा देखते कि हमें कितना टाइम लगेगा।
what would be the time کہ ہم اپنی ڈیسٹینیشن پہ کس وقت پہنچ رہے ہوں گے, رستے میں ہم کہاں اسٹاپ کر رہے ہوں گے, کتنی دیر کا اسٹاپ کر رہے ہوں گے. ان سب چیزوں کی پروویژن کر کے حضرت ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ ہم اگر صبح گھر سے 8 بجے نکلیں اور ہمیں 4 بجے تک اچھا ایک اور بھی مزے کی بات, حضرت ہمیشہ ریورس کیلکولیشن کرتے ہیں. حضرت پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں آئیڈیلی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ کتنے بجے جانا چاہیے. اگر ہم اس زمانے میں تھوڑا سا اسموگ اور فوگ کا بھی ایشو تھا, تو حضرت نے فرمایا کہ ہم بہتر ہے کہ ہم اندھیرا ہونے سے پہلے ملتان پہنچ جائیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم, دیٹ مینس کہ وی نیڈ ٹو بی ان ملتان بائی میکس 5:30. اب یہاں سے حضرت ریورس کیلکولیشن شروع کرتے کہ ملتان پہنچنے کا ڈرائیو ٹائم اتنا ہوگا, رستے میں ہمیں اتنی دیر کے اسٹاپ اوورز ہوں گے, اس حساب سے پھر ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ہم گھر سے اتنے بجے نکلیں گے. باقاعدہ ایک میٹ اپ پوائنٹ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ہم اس جگہ پہ ملیں گے, اور پھر وہاں سے جو ہے وہ اچھا جسٹ بیئر ود می اینڈ بی فلیکسیبل ود دا ٹائمنگس ٹوڈے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوں کہ جس میں گہرائی میں جائے بغیر اور تفصیل میں جائے بغیر وہ بات پوری طریقے سے میں اس کا حق ادا نہ کر سکوں. سو آئی ایم گوئنگ ٹو اگنور دا کلاک ٹوڈے, اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ اف یو گائز بیئر ود می تو ہم حضرت کی بہت ساری مزے مزے کی باتیں کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس پلاننگ کے بعد پھر ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کون کون سی گاڑیاں ہوں گی. یہاں تک کہ حضرت کی پلاننگ اتنی مائنیوٹ ہے کہ کون سی گاڑی کہاں سے نکلے گی, کون سی گاڑی کس جگہ پہ ہمیں کہاں جوائن کرے گی, ہمارا سب کا ایونچوئل بیٹ اپ پوائنٹ کیا ہوگا. اور جو لوگ سفر میں حضرت کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ حضرت از ویری پرٹیکولر اباؤٹ کہ جو ٹائم ہم ڈیسائیڈ کریں اس ٹائم کی پابندی کریں. اور بہت کم حضرت سے ڈانٹ پڑتی ہے, لیکن ان چیزوں پہ تنبیہ ہو جاتی ہے کہ اگر وقت کی پابندی سفر میں لوگ نہ کر رہے ہوں اور ان کی وجہ سے پورے پورے جماعت کو تکلیف ہو رہی ہو, تو اس پہ باقاعدہ حضرت سے کبھی کبھی ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے. تو حضرت نے پلان کیا کہ جی ٹھیک ہے, پہلے دن ہم ملتان پہنچیں گے, اگلے دن صبح ہمیں جمعے کی نماز کے لیے گدائی شریف جانا ہے, تو ہم صبح اس طریقے سے نکلیں گے کہ ہم گدائی شریف میں شرکت ہو جائے, اور پھر گدائی شریف میں شرکت کے بعد ہم وہاں سے اجتماع میں, حضرت نے دعا فرمائی تھی, اجتماع میں بیان اور دعا کے بعد ہم وہاں سے نکلیں گے اور ہماری ڈیسٹینیشن ہوگی کہ ہم رات کو اسلام آباد پہنچ جائیں. خیر الحمدللہ ایسا ہی ہوا, ہم نکلے اور ہم موٹر وے پہ چڑھ گئے تقریباً کوئی 4:30-5 بجے کے وقت. اس وقت یہ نیوز آنا شروع ہو گئی کہ شاید انسٹیڈ آف, اور وی آر اے ڈے اہیڈ آف اسکیڈول, ہمیں اگر روڈ 21 تاریخ کو بند ہونے تھے تو ابھی 20 تاریخ کی ہے اور ایک دن پورا کا پورا باقی ہے. تو حضرت نے اچھا ہمیں نیوز آنا شروع ہو گئی. اتفاق الحمدللہ حضرت اس وقت میں حضرت کے ساتھ ہی تھا, میں ڈرائیو کر رہا تھا, حضرت گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, تو بہت فرسٹ ہینڈ بہت کلوز ان چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملا. تو ہمیں سننے میں آیا کہ شاید آج ہی سے روڈز بند کر رہے ہیں, اینڈ وی پروبیبلی وونٹ بی ایبل ٹو گو ٹو منگورا. اچھا 3 گاڑیاں تھیں آگے پیچھے, قریب قریب سب چل رہے تھے. تو حضرت نے اب بیک اپ پلانز بنانا شروع کر دیا. حضرت ہمیشہ ایک پرائمری پلان ہوتا ہے کہ یہ ہمارا پرائمری پلان ہے, اور اگر یہ کسی بھی وجہ سے اس پرائمری پلان سے وی آر انیبل ٹو اسٹک ٹو دس پرائمری, دیر از اے بیک اپ پلان. اس دن حضرت نے پھر بیک اپ پلان یہ بنایا کہ اب ہمارا بیک اپ پلان یہ ہے کہ اگر ہم اسلام آباد نہیں پہنچ سکے تو ہم فیصلہ آباد میں کہیں پہ اسٹے کر لیں گے. اب اٹس ناٹ جسٹ کہ فیصلہ آباد میں کہیں اسٹے کر لیں گے, دین دیر از سم ون ان دا کار. پھر اس کو حضرت فرمایا آپ دیکھنا شروع کریں کہ فیصلہ آباد میں رہنے کی جگہیں کدھر کدھر ہیں, کوئی ہوٹل ڈھونڈیں, کوئی رہنے کی جگہ دیکھیں موٹر وے سے قریب ہو, اور وہ باقاعدہ ایک پلاننگ کا پورا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر چلتے چلتے ہمیں پتہ چلا کہ نہیں, شاید ہم اسلام آباد چلے جائیں, شاید ہم نہ جا سکیں. تو الحمدللہ حضرت نے ہر اٹریشن کے لیے اچھا اس وقت ہمیں نظر آ رہا تھا کہ حضرت کو بہت زیادہ چاہت تھی منگورا جانے کی, اینڈ وی آل وانٹیڈ کہ حضرت کی خواہش ہے منگورا جانے کی. تو ہم سب کا یہی تھا کہ ہم انشاءاللہ کسی نہ کسی طرح اس چیز سے مسئلے سے نکلے اور منگورا پہنچ جائیں. تو اب کرتے کرتے پیک اپ پلان یہ ہوا کہ اگر ہم چلتے رہے تو ہم منگورا چلے جائیں گے, اور اگر ہم کسی وجہ سے نہیں جا سکے تو ہم فیصلہ آباد چلے جائیں گے, اگر ہمیں اسلام آباد جانے تک کا بھی موقع مل گیا تو ہم اسلام آباد چلے جائیں گے. اللہ کی شان, وی ہیڈ 3 بیک اپ پلانس. اور حضرت نے فرمایا, اس وقت مجھے یاد ہے حضرت نے فرمایا کہ یہ آئی تھنک دس از بیک اپ پلان نمبر 4 ناؤ, بیک اپ پلان نمبر ڈی. اور اس طرح ملٹیپل جب اٹریشنز ہو گئی نا, تو پھر فائنلی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ پلان اے یہ ہے, پلان بی یہ ہے, پلان سی یہ ہے. اللہ کی شان یہ ہوا کہ ہمیں انہوں نے فیصلہ آباد سے پہلے ہی موٹر وے سے اتار دیا. اور جب انہوں نے فیصلہ آباد سے پہلے ہی ہمیں موٹر وے سے اتار دیا, تو ہمارے تینوں پلانس, جو پلان اے, پلان بی, پلان سی, تینوں پلانس نان کمپلائنٹ ہو گئے. اور اللہ کی شان سبحان اللہ, حضرت کے ماتھے پہ ایک بل نہیں تھا. حضرت نے فرمایا کہ بس یہ اللہ کی مرضی ہے, اب ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم لاہور کی طرف چلے جائیں گے. اور اللہ کی شان ہم لوگ
Lahore was never part of the plan, not even in discussion, not even in the equation. اور حضرت نے فرمایا الحمدللہ، ہم نے کہا ٹھیک ہے، اور ہم لاہور کی طرف چلے گئے. اللہ کی شان. لاہور میں we were stuck in لاہور technically for 3 days کیونکہ ان 3 دنوں میں بہت زیادہ پولیٹیکل ٹرموائل تھا. لیکن حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ، حضرت نے ہمیں رستے میں ہی فرمایا کہ کوئی وجہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں لاہور لے کے جا رہے ہیں اور ہمیں لاہور جا کے پتہ چلے گا. اور الحمدللہ الحمدللہ آئی ریمبر اسٹل دے کہ لاہور میں شاید ہمارا سیکنڈ یا تھرڈ ڈے تھا اور حضرت کی کال آئی اور حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ مجھے سمجھ آ گیا کہ اللہ پاک ہمیں لاہور کیوں لے کے آئے. بہت فائدہ ہوا. بہت زیادہ لوگوں سے ملاقات ہوئی، کچھ ایسے لوگ جو بہت زیادہ حضرت سے قریبی بھی تھے اور کافی عرصے سے کسی وجہ سے حضرت سے جڑ نہیں پا رہے تھے، تو الحمدللہ حضرت کے لاہور جانے کی برکت سے واپس they were able to connect اور واپس اپنے سلوک میں پھر پروگرس کرنا شروع کیا. تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ مجھے سمجھ آ گیا کہ اللہ پاک ہمیں لاہور کیوں لے کے آئے. ہم لوگوں نے اس میں یہ دیکھا کہ کچھ بھی سچویشن آ جائے، الحمدللہ حضرت سے یہ چیز سیکھنے کو ملی کہ نو میٹر واٹ دا سچویشن از، ہمیشہ اللہ کی طرف نظر رکھیں کہ فائل حقیقی وہ ہے. ہمارا کام اسباب کے درجے میں پلان ایک ناٹ فار 1 سیکنڈ ڈٹ حضرت جسٹ لیو ہز ہینڈس کہ ٹھیک ہے بھائی جو ہوگا دیکھا جائے گا. نہیں، حضرت ہر سچویشن کے لیے پلان کرتے رہے. اب یہ ٹوسٹ آ گیا، اب یہ اٹریشن آ گئی، ناؤ لیٹس پلان فار دیٹ. اب یہ اٹریشن آ گئی، ناؤ لیٹس پلان فار دیٹ. اور جب کوئی بھی پلان نہیں چلا تو بھی اس وقت حضرت کی زبان پہ کوئی شکوہ شکایت نہیں تھا کہ یار ہم نے تو اتنے پلانس کر لیے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. آخر میں بھی حضرت کہتے الحمدللہ جو واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون کہ اللہ اپنے ہر امر پر غالب ہے. اللہ پاک کی مرضی، جیسے وہ چاہے جو چاہے، اور ہم اس کے تابع دار ہیں، ہم اس کے بندے. جیسے وہ چاہے جس طریقے سے چاہے، آخر میں جو بھی ہوگا کیونکہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ اسی میں خیر ہوگی. تو یہ ایک تھوڑا سا اس میں ملٹیپل ایسپیکٹس تھے اس واقعے میں کہ حضرت کی پلاننگ، حضرت کس طریقے سے سفر کی پلاننگ کرتے ہیں، حضرت کس طریقے سے جو سچویشنز آتی ہیں چینجنگ. کیونکہ دنیا میں دیکھیں، دنیا میں ہمیشہ وی ول بی فیسڈ ود ایڈورسٹی، ہمیشہ ایک جیسا حال نہیں ہوگا. تو یہی چیزیں اپنے بڑوں سے سیکھنے کی ہوتی ہیں کہ وہ چینجنگ سرکمسٹانسز کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں اور ڈفرینٹ سرکمسٹانسز اور ڈفرینٹ سچویشنز میں کس طریقے سے کنڈکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. ایک دفعہ بہت مزے کا، جب ہم لوگ مسکین پور اجتماع جا رہے تھے تو ہم ملتان کے ایئرپورٹ پہ پہنچے. تو ملتان کے ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ جب وی لینڈڈ، بہت چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے، تو بہت شروع کی بات ہے، وہ بہت آئی تھنک فرسٹ اور سیکنڈ ایئر میں بھی. اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے الحمدللہ جب بھی کوئی سچویشن ہوتی ہے نا، میں فوراً حضرت کی طرف متوجہ اینڈ آئی جسٹ لک کہ حضرت کس طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں. وہی اسی سے لرننگ ہوتی ہے، اسی سے سیکھنے کو ملتا ہے. تو ہمارا جب ہم لگیج لینے کے لیے پہنچے تو پتہ چلا کراچی سے ہمارا لگیج آیا ہی نہیں ہے. یعنی پورا کا پورا ہمارا لگیج، اچھا بھی ہمیں ملتان میں رہنا بھی نہیں ہے، ہمیں ملتان سے جانا ہے مسکین پور. دیٹس لائک این آور 1.5 سے 2 گھنٹہ اوے فرام ملتان. اور وہاں اجتماع ہے اور اجتماع میں بڑا رش ہوتا ہے اور حضرت کی دوائیاں بھی ہیں، حضرت کے کپڑے بھی ہیں. حضرت شوگر کے مریض ہیں، حضرت کو شوگر کی اپنی میڈیکیشن ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. مجال ہے کہ حضرت کے چہرے پہ پھر سے بل آئے ہو. حضرت کے بلکہ انفیکٹ آئی ریمبر ٹو دس ڈے حضرت کے چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی اینڈ وچ واز ویری سرپرائزنگ. آئی ریمبر بیکاز میں وہ مسکراہٹ دیکھ کے حیران ہوں. میں نے کہا ہاؤ کین حضرت اسمائل ان دس سچویشن کہ ہر کوئی پریشان ہے ہمارے ساتھ. پیپل ور ان پینک سچویشن، کوئی کسی پہ شور مچا رہا ہے، کوئی کسی پہ شور مچا رہا ہے. حضرت کہہ رہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی جب آنا ہوگا ہمارا سامان آ بھی جائے گا، ہمیں مل بھی جائے گا. ابھی ہم مسکین پور جانے کے لیے آئے، چلو مسکین پور چلو. اور حضرت نے اس پینک سچویشن کو اتنے آرام سے ہینڈل کیا، اتنے آرام سے سب کو جو ہے نا وہ کام ڈاؤن کیا. حالانکہ ٹیکنیکلی سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں اس سچویشن میں جو سب سے زیادہ افیکٹڈ تھے وہ تو حضرت تھے کیونکہ حضرت کی میڈیکیشن اس میں نہیں تھی. لیکن کوئی حضرت کے اوپر کوئی پریشانی نہیں. حضرت نے بس پلان بنایا کہ کسی کی ایک ذمہ داری لگائی، وہاں پہ کانٹیکٹ ڈیٹیلز لی، پتہ کرائے کہ بھائی ہاؤ ول وی نو کہ ہمارا سامان آ جائے گا. اور کسی کو ڈیپیوٹ کیا کہ جب ہمارا سامان آ جائے تو آپ کی رسپانسبلٹی، آپ آ کے یہاں سے سامان لیں گے اور ہم لوگ اجتماع چلے گئے. ایک دفعہ ریمبر کہ میرا یہ حضرت کے ساتھ پہلا سفر تھا. آئی واز کیونکہ کبھی حضرت کے ساتھ سفر ہوا نہیں تھا تو مجھے تو سفر کی ترتیب کا پتہ نہیں تھا. تو سفر سے پہلے باقاعدہ ایک سفر کا گروپ بنا اور اس میں ساری انفارمیشن آ گئی، ساری ڈیٹیلز آ گئی کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ سفر کا پلاننگ کرنی ہے، پریپریشن. ایک لسٹ آ گئی کہ اپنے ساتھ جو ہے وہ تھوڑے سے گرم کپڑے رکھ لیں اور جوتے رکھ لیں. اور کیونکہ ہم ادھر جا رہے تھے
मानसेरा, मानसेरा जाना था और वहां पे ऊपर पहाड़ों में जाना था। और वहां पे एक मस्जिद है, उधर बयान था हजरत का। और वहां पे मुख्तलिफ जगह पे 3 4 दिन का सफर था, और कुछ गर्म कपड़े रख लें, और पहाड़ों पे क्योंकि चलना होगा तो कंफर्टेबल शूज रख लें। मैंने ये सब चीजें रख ली। खैर हम सुबह निकले, पूरा सफर करते हुए रात को हम बालाकोट जब पहुंचे तो वहां पे मैंने देखा हर कोई स्लीपिंग बैग निकाल रहा है। अब nobody said anything about sleeping bags. That's why I didn't bring one. But obviously it was very understandable कि सफर पे जा रहे हैं, कहीं पे भी रुकना हो सकता है, तो स्लीपिंग बैग भी साथ होने चाहिए, बट आई डिडंट न्यू दैट। अब जब सबको ये पता चला, और रात को का बहुत देर हो चुकी थी, काफी देर से हम आए हुए हैं बालाकोट में हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मजार के बिल्कुल साथ वाली मस्जिद में बैठे थे। अब मेरे पास स्लीपिंग बैग नहीं था, तो और हम वहीं रुक, और अगले दिन हमें सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह के मजार पे हाजिरी के लिए भी जाना था। तो अब सब ने मुझे जो है ना, वो जो हमारे जमात के बड़े थे उस वक्त, उन्होंने थोड़ा सा डांटा भी कि भाई आप कितने बेवकूफ हैं, आप सामान लेके नहीं आए। अब हजरत के पास जब बात गई तो हजरत वंस अगेन कोई माथे पे शिकन नहीं, ना हजरत ने मुझे डांटा, ना हजरत ने मुझे कहा तुम कितने बेवकूफ हो, तुम बगैर स्लीपिंग बैग के सफर पे कैसे आ गए। हजरत ने कहा कोई मसला नहीं। हजरत का उस वक्त एक स्लीपिंग बैग था, उस हजरत की कमर में दर्द होता है, हजरत का जो है ना वो, हजरत को मस्कुलर पेन का, नर्व्स का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हजरत जो है वो नमाज भी कुर्सी पे बैठ के पढ़ते हैं। अ, इसमें हाथ में इस जगह पे और पाँव में हजरत को पेन होता है। तो हजरत का उसकी वजह से ना वो ऑर्थोपीडिक मैट्रेस था, कि वो स्लीपिंग बैग के ऊपर एक इतना पतला सा वो होता है कि जो ऑर्थोपीडिक जिनकी पेन होती है, मस्कुलर और नर्व्स के पेन होते हैं, उनके लिए मैंडे बहुत जरूरी होता है। उनके लिए डायरेक्ट जमीन पे इस तरह मैट्रेस बिछा के सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हजरत ने अपना वो उठाया और मुझे दिया, बोला तुम इस पे सो जाओ। अब सारे लोग मुझे इतने गुस्से से देख रहे हैं, और आई वॉज, मेरा बस नहीं, मेरा कि जमीन फटे और मैं उसके अंदर चला जाऊं। लेकिन मजाल है कि हजरत ने जरा भी डांटा हो, जरा भी, हजरत ने कहा ठीक है भाई, इट्स एन ऑनेस्ट मिस्टेक, होता है, किसी से भी हो सकता है। तो ये भी हजरत की शफकत का एक अजीब, हजरत ने खुद अपने आप को एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में डाला। और जो हम सुनते हैं ना अपने असलाफ के वाकयात, के अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके साथ इंतहाई शफीक और इंतहाई उनके साथ शफकत का मामला फरमाना, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई हटो बचो नहीं। ये चीज तो बारहा ओवर द इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह देख देख के मैं अल्लाह पाक का इतना शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमारे हजरत को ऐसा बनाया है, क्योंकि तसव्वुफ में बगैर शेख की मोहब्बत के प्रोग्रेस नहीं हो सकती। आप शेख से मोहब्बत करिए बगैर तसव्वुफ और सुलूक में, क्योंकि पहला मकाम ही फनाफिश शेख है। और हमारे लिए अल्लाह पाक ने इतना आसान कर दिया कि हमारे शेख ऐसे हैं कि खुद ब खुद ही आपको उन पे प्यार आएगा। आई समटाइम्स होता है ना कि यू कीप फॉलोइंग इन लव विद हिम ओवर एंड ओवर अगेन। वो इस तरह अपने आप को कंडक्ट करते हैं आपके साथ, दूसरों के साथ। यू सी हिम विद अदर पीपल, जितनी फिक्र हजरत को अपने मुतालिकीन की है, इट्स जस्ट माइंड बॉगलिंग। इट्स द अमाउंट ऑफ टाइम ही स्पेंड्स while थिंकिंग अबाउट कि जो उनके मुतालिकीन है, कि कैसे कैसे वो, ऐसा हजरत खाली अपने मुतालिकीन के सुलूक के बारे में फिक्रमंद नहीं होते, हजरत उनकी दुनियावी चीजों के बारे में। माई माई एग्जाम्पल, व्हेन आई गॉट बैच विद हजरत, सुलूक तो बहुत दूर की बात है, माई पर्सनल लाइफ वॉज अ मेस, माई प्रोफेशनल लाइफ वॉज अ मेस। एक एक चीज को हजरत ने इतना मेटिकुलसली प्लान करके, बाकायदा एक्शन बता के, कि अब ये करना है, अब इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करना है, इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करना है। वो एक एक पर्सनालिटी फ्लॉ को इतने प्यार से, इतनी शफकत से और इतनी बारीकी से एड्रेस किया। एंड इट्स नॉट जस्ट मी, आई सी इट विद एवरी वन अराउंड मी। जो जो हजरत से बैठ है, दे कैन, इट्स देयर स्टोरी इज द सेम स्टोरी, कि हजरत ने बकायदा उनके प्रोफेशनल करियर्स को प्लान किया है, बैठ के उनको एक करियर पाथ बना के दिया है कि किस तरीके से उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर को हैंडल करना है, किस तरीके से उन्होंने अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स को हैंडल करना है। मतलब इट्स amazing how sometimes you just sit and be in awe, कि how is this even possible, how does he have, after all the things that he is going through, after all the things that he has to do on a day to day basis, he still has time. अभी भी हजरत जब बहुत
حضرت کے پاس وقت ہوتا ہے، حضرت مجھ سے پوچھتا ہے اچھا تمہارا فلانا دوست کیسا ہے، تمہارا فلانا دوست کیسا ہے تمہارا، یعنی ان لوگوں کے بارے میں کہ ان لوگوں کے بارے میں جو جن کبھی گزرتے ہوئے ذکر ہوا ہو کچھ، تو حضرت پوچھتے ضرور ہے اچھا وہ کیسا ہے وہ کیسا ہے وہ کیسا ہے. ہم سے ہمیشہ کہ ماشاء اللہ حضرت کے پاس کتنا، حضرت کو لوگوں کی فکر ہے. ایک آپ کو میں ایک یہ عمران بھائی نے پوچھا ہے پلیز ڈو نریٹ ہاؤ یو میٹ حضرت ہاؤ یور ریلیشن شپ بفور بیت وائی ٹو بیت. if time permits inshallah we'll get to that. I think this would be more focused towards me, بٹ آئی وانٹ کہ میں آپ لوگوں سے حضرت کی باتیں کروں، تھنگس کے جس سے آپ لوگوں کی حضرت، آپ لوگوں کو حضرت کی پرسنالٹی کا اور حضرت کی سیرت کا وہ پہلو، وہ واقعات کہ جو شاید آپ لوگوں کی نظر سے نہ گزرے ہوں، جو آپ لوگوں نے نہ سنے ہوں. ایک میں آپ کو عجیب حضرت کے معمولات کی پابندی کا واقعہ سناتا ہوں. یہ یہ ہم لوگوں کے لیے کہ جو بہانے بناتے ہیں نا کہ یار آج میں بہت مصروف تھا، آج میرے پاس وقت نہیں تھا، آج مجھے بہت سارے خیر کے کام کرنے تھے اس وجہ سے میں نے آج اپنے معمولات چھوڑ دیے، یہ ان لوگوں کے لیے بہانہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. ہم کوئٹہ کا سفر حضرت کو بہت پسند آتا ہے، اس کی وجہ ہے کہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے کوئٹہ کے جو ساتھی ہیں حضرت شیخ قدیم آغا دامت برکاتہم اور ہمارے منیر بھائی، وہ اتنا بہترین طریقے سے حضرت کا پورا سفر پلان کرتے ہیں نا، رائٹ فرام دا ٹائم حضرت لینڈز ان کوئٹہ ٹو دا ٹائم حضرت لیوز. ایک ایک چیز پلانڈ ہوتی ہے کہ اس وقت حضرت کہاں تشریف لے جائیں گے، اس وقت حضرت کس جگہ پہ بیان ہوگا، اس وقت حضرت کے ساتھ کون ملنے آئے گا، حضرت کی کس سے ملاقات ہوگی. انہوں نے ایک ایک اسپیکٹ کو پلان کیا ہوا ہوتا ہے. تو جہاں یہ ایک اچھی بات ہے وہاں پہ اس کا ایک فلپ سائڈ یہ ہے، گڈ فلپ سائڈ آل دو، کہ جہاں حضرت تشریف لے جاتے ہیں وہاں انہوں نے پہلے سے محنت کری ہوئی ہوتی ہے، وہاں انہوں نے پہلے سے لوگوں کو انوائٹ کیا ہوتا ہے. فار آل دوز پیپل ہو ایکچولی وانٹ ٹو انوائٹ حضرت، جو یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم بھی حضرت کو بلائیں اور حضرت تشریف لائیں، اور تو اس میں ان کے لیے بھی لرننگ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے یہ قدیم بھائی اور منیر بھائی محنت کرتے ہیں نا، اٹس ہم سب کو اس سے سیکھنا چاہیے. اور حضرت اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، یہ بالکل حضرت کے عین مزاج کے مطابق ہے. تو حضرت نے ہم جب وہاں گئے تو باقاعدہ پہلے سے قدیم بھائی، اچھا قدیم بھائی اس کوئٹہ میں دو ایتھنیسٹیز ڈومینیٹ کرتی ہیں، ایک بلوچ بروہی بلوچ اور دوسرے پشتون. تو قدیم بھائی از فرام دا پشتون کمیونٹی اینڈ منیر بھائی از فرام دا بروہی کمیونٹی. دونوں سیکشنز کو الحمدللہ وہ کور کر پاتے ہیں. تو آئی ریمبر ون آف دوز ڈیز، جمعے کا دن تھا، تو جمعہ ہمیں کوئٹہ میں ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں سلطان آغا رحمت دامت برکاتہم، بہت بڑے اللہ والے نقشبندی سلسلے، کیا حضرت کی ان سے ملاقات ہوتی ہے. اگر وقت رہا تو انشاءاللہ میں آپ کو سلطان آغا کی اور حضرت کی ملاقات کا بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی. ہم نے جمعہ ان کے ساتھ پڑھا. جمعے کے بعد اچھا صبح سے ہی، صبح ناشتے کے بعد وہیں پہ ہم، جو ہماری جگہ تھی وہیں پہ ہم تھوڑی دیر بیٹھے رہے، ساتھی آتے رہے. حضرت صبح سے اٹھے ہوئے ہیں اور پھر ہم جمعے کے لیے تشریف لے گئے حضرت کے ساتھ. وہاں ہم نے جمعہ پڑھا بہترین. ان کے بیٹے نے ملنگ آغا، ان کے بیٹے کا صاحبزادے کا نام ہے، انہوں نے بیان کیا اور جمعہ پڑھا ہم نے وہاں پہ. جمعہ پڑھ کے ہم قدیم بھائی کے گھر آ گئے. وہاں پہ دوپہر کا کھانا تھا. اچھا دوپہر کا کھانا بھی ایسے کہ ماشاءاللہ قدیم بھائی کی بہت بڑی فیملی ہے، تو وہ سب کے سب ویسے کوئی نہ کوئی، کچھ ان کے دو بھائی تین بھائی شاید حضرت سے بیٹھے ہیں، باقی کوئی بھائی کسی اور سے بیٹھے ہیں، ان کے ایک بھائی جو ہیں وہ سلطان آغا کے بھی خلیفہ ہیں اور مختلف مشائخ سے بیٹھے ہیں. سب کسی نہ کسی سے تعلق، ان کے والد صاحب بہت اللہ والے تھے، تو سارے بھائی آ جاتے ہیں. بڑا سا ان کا گھر ہے، ان کے سب بھائیوں کے دوست بھی ہیں. تو ایک کھانے میں بھی نا مستقل. اب دس از آفٹر نون، ہم صبح سے نکلے ہوئے، دوپہر کا کھانا ہوا 4:30 بجے کے قریب، مغرب مجلس تھی. بٹ مجلس پتہ ہے کیسے ہوئی ہے کہ کھانا ہم نے کھایا اور حضرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور حضرت سے سوال جواب شروع ہو گئے، باتیں شروع ہو گئی. حضرت مستقل بات کر رہے کرتے کرتے ہوا یہ کہ 4:30 بجے اور وہی باتیں مجلس میں کنورٹ ہو گئی، مجلس شروع ہو گئی. کرتے کرتے عصر ہو گئی. عصر کی نماز کے بعد وہاں چائے ہوتی رہی. چائے اسی جگہ بیٹھے ہوئے حضرت اپنی اسی بیان والی کرسی میں بیٹھے ہوئے اور لوگ ہٹنے کا نام نہیں لے رہے. اللہ، اور اس معاملے میں حضرت کا کیا شان، کیا سخاوت ہے حضرت کی، کہ اگر کوئی جینون طالب آ جائے اور وہ کچھ سیکھنا چاہتا ہو نا، تو حضرت نہ اپنے آرام کا خیال کرتے ہیں، حضرت نہ وقت دیکھتے ہیں نہ کچھ. حضرت اگر لوگ بیٹھے ہوں گے اور لوگ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہوں گے نا، تو حضرت کبھی بھی، حضرت از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا ون ٹو سے کہ بس میں تھک گیا ہوں اب میں جا رہا ہوں اور بس اب بعد میں.
Hazrat is never going to end that interaction. खैर बात होती रही, करते करते मगरिब हो गई। मगरिब के बाद जो है वो वहां पे खाने की मगरिब के बाद खाने की तरतीब हो गई। नहीं, मगरिब के बाद भी लोग बैठे रहे, करते करते इशा हो गई। ईशा के बाद इशा की नमाज हुई, ईशा की नमाज के बाद खाना लगा, हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद फ्रूट्स आ गए, फ्रूट्स खाते रहे, फिर चाय आ गई। अच्छा, लोग बैठे हुए, इतने में किसी ने फरमाइश करी कि वहाँ फरहान भाई और फराज मामा दोनों थे कि इनसे कुछ नाते हो जाए, इनकी नाते हो जाए। तो हजरत ने फरमाया अच्छा मैं जरा फ्रेश हो वॉशरूम से होके आता हूँ, तो आप लोग नाते वगैरह पढ़े। अच्छा, हजरत तशरीफ ले गए। 9 बजे का टाइम था, आई रिमेम्बर। 9 बजे हजरत तशरीफ लेके गए, 9:30 बजे हजरत वापस आ गए। रिमेम्बर, हम लोग सुबह से निकले थे। 9:30 बजे हजरत वापस आ गए। उसके बाद नाते हुई, उसके बाद रात को बैठ वहां पे नशिस्त होती रही, सवाल जवाब, लोग पूछते रहे, अपने अपनी अपडेट्स आके बताते रहे, हजरत उनको गाइड करते रहे। करते करते हम कोई तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे होटल पहुंचे। जब हम 12 साढ़े 12 बजे होटल पहुंचे तो हमने डिसाइड किया कि हम हजरत तब आएंगे, ऐसा हजरत थक गए होंगे। हम गए हजरत के रूम में, हमने हजरत के पाँव दबाना शुरू किया। एंड यू नो व्हाट हजरत सेड? हजरत ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब ऊपर गया था ना, हजरत ने फरमाया कि एक सेकेंड, कैन यू गाइज हेयर मी? ओके। हजरत ने फरमाया वो जो आधा घंटा मैंने आराम किया ना, उस दौरान मैंने अपने सारे मामूलात कर लिए। एंड वी आर जस्ट लुकिंग एट हजरत कि हाउ इज दिस इवन पॉसिबल कि वो जो आधा घंटा हजरत को आराम के लिए मिला था, उसमें भी हजरत ने अपने, क्योंकि हजरत को जो काफी सारे मामूलात हजरत के जो रोजाना के बुनियाद पे हजरत को वो करने होते हैं, तो हजरत ने और अपने उस वक्त में भी हजरत ने अपने मामूलात पूरे किए। And we were just looking at each other and thinking कि how many of us have done our मुराकबा today? Just thinking कि जी माशाल्लाह, आज तो हमने बहुत बड़ा नेकी का काम किया। सुबह से शाम तक हम अपने हजरत की सोबत में थे, और पूरा दिन मजालिस होती रही, और पूरा दिन हम खाते पीते रहे, इसलिए आज हमारी मुराकबे की छुट्टी है। जबकि हजरत को जो वो आधे घंटे का ब्रेक मिला, क्योंकि हजरत को पता था वापस जाके भी ये लोग रूम में होंगे, क्योंकि हजरत के हम उस वक्त हमें फिक्र थी कि हजरत के हम पाँव वगैरह दबाएं, तो भी हजरत को अपने मामूलात करने का टाइम नहीं मिलेगा। हजरत से किसी ने एक दफा पूछा, एक साथी ने, कि हजरत आपको इतनी बड़े हजरत ने इतना शॉर्ट पीरियड में कैसे इजाजत दे दी? 1.5 साल के अरसे में आपका सुलूक तय हो गया, आपको इजाजत मिल गई। तो हजरत ने फरमाया वैसे तो उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती है, लेकिन जो एक मुझे समझ आती है वो ये कि मैंने कभी अपना मुराकबा नहीं छोड़ा। किसी भी दिन किसी भी वजह से अगर मैं मुराकबा अपने मामूल का नहीं कर पा रहा ना, यानी अगर मेरा मिसाल के तौर पे आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटे का मामूल है मुराकबे का, तो मैं अगर वो उस दिन नहीं कर पाया, तो मेरा बैकअप प्लान ये होता था कि मैं कम से कम 10 से 15 मिनट मुराकबा कर लूं, ताकि कज़ा ना हो, मेरा मुराकबा ना छूटे, मुराकबा हो जाए। ये हजरत का बहुत अपने मामूलात की पाबंदी का। एक जमाने में हजरत, मेरे ख्याल से शायद उससे ज्यादा भी हो, लेकिन 30,000 का तो मुझे पता है, 30,000 दफा तहलील लिसानी हजरत का रोजाना पढ़ने का मामूल था, रोजाना। और ये 30,000 तहलील लिसानी हजरत जोहर से पहले ही पढ़ के खत्म कर देते थे, माशाल्लाह। बहुत हजरत ने बहुत कसरत जिक्र, दुरूद शरीफ का एहतमाम, हजरत बहुत ज्यादा दुरूद शरीफ का एहतमाम फरमाते हैं। तो ये अपने मामूलात पे फोकस, अपने मामूलात की पाबंदी, एक और अजीब हजरत का बहुत मुस्तकिल मामूल है। हजरत अपने शेख की सोबत बहुत पाबंदी से उठाते हैं। यानी कहने को हजरत अल्हम्दुलिल्लाह खुद माशाल्लाह इतने अ, हजरत के अब मुरीदीन हैं, इतना बड़ा हल्का है अल्हम्दुलिल्लाह, इतने सारे लोग फायदा। एवरीबडी जस्ट रिमेंबर, आई हैव टू टेल यू द यूट्यूब वाला वाकया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं भूल जाऊं तो जस्ट रिमाइंड मी, यूट्यूब वाला वाकया। तो क्योंकि आई एम नाउ लुकिंग एट द क्लॉक एंड आई एम गेटिंग कॉन्शियस अबाउट द टाइम, तो वी हैव टू डू दैट यूट्यूब वाला वाकया बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहाँ थे हम? हजरत का मामूल है कि हजरत, बड़े हजरत की सोबत में मंगल के दिन और हफ्ते के दिन बाकायदगी से जाते हैं। 2 दफा हफ्ते में हजरत जो है वो बाकायदगी से बड़े हजरत की सोबत में जाते हैं, और जाके पूरा जो हजरत का जो हजरत जो भी कर रहे हैं, वट एवर, हजरत सफर पे जा रहे हैं, हजरत कहीं गए, तशरीफ ले गए, वहां पे बयान हुआ, वहां पे लोग थे नहीं थे, वहां पे यानी सिलसिले में कोई नई तरतीब शुरू हो रही है, अलिफ खान की तरतीब शुरू है, कुछ भी हो रहा हो, हजरत बड़े हजरत को अपडेट करते हैं।
اور حضرت فرماتے ہیں کہ بس میرا کام ہے بڑے حضرت کو بتا دینا، اور بڑے حضرت جو شفقت فرماتے ہیں حضرت سے، اللہ اکبر. بڑے حضرت کا جو حضرت سے محبت ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. جو حضرات نہیں دیکھ سکتے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جنت میں ہمیں ان سب حضرات کے ساتھ جمع کرے، اور ہم جنت میں بڑے حضرت کا اور حضرت کا آپس میں جو محبت کا تعلق ہے وہ اس کو دیکھیں انشاءاللہ، اور اس سے محظوظ ہوں. لیکن عجیب، اور بہت بڑے حضرت جو ہیں وہ حضرت سے محبت فرماتے ہیں، حضرت سے شفقت فرماتے ہیں. تو حضرت کا مستقل معمول ہے، کچھ بھی ہو جائے کہ حضرت جو ہیں وہ منگل کے دن اور ہفتے کے دن وہاں تشریف لائے. ایک اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، بڑے حضرت کی طبیعت خراب ہوئی تھی، اب تو الحمدللہ ان کا ہارٹ سرجری ہو گئی ہے، لیکن بائی پاس سے پہلے بڑے حضرت کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. تو یہ کووڈ کا ٹائم تھا، جس ٹائم پہ کووڈ پھیلا ہوا تھا. تو بڑے حضرت نے فرمایا کہ غفوریہ میں جو حلقہ ہے وہ حضرت فرمائیں گے، ہمارے حضرت فرمائیں گے. تو حضرت نے غفوریہ کی تمام مجالس اور حلقے حضرت نے کرانا شروع کر دیے. اللہ کی شان، بڑے حضرت کے بہت سارے خلفاء ہیں ماشاء اللہ. اللہ کی شان کہ غفوریہ کا حلقہ، تو بڑے حضرت، ہمارے حضرت کی جو ہے وہ، آئی ہوپ ریکارڈنگ ہو رہی ہو. اللہ کرے ریکارڈنگ، کسی نے ابھی میسج کیا کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یس آئی تھنک ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو بڑے حضرت کا جو ہے وہ بڑے حضرت ہمارے حضرت کو کووڈ ہو گیا، اور حضرت جو ہے وہ تشریف نہیں لے جا سکتے تھے مجلس کے لیے. تو کسی نے بڑے حضرت کو مشورہ دیا کہ اب شیخ ہمایوں تو نہیں آ سکتے، تو ایسا کریں کوئی اور خلیفہ آپ کے یہ مجلس کرا لیں. تو بڑے حضرت نے منع فرما دیا. بڑے حضرت نے کہا نہیں، مجلس ہوگی تو ہمایوں بھائی کرائیں گے. حضرت بڑے حضرت جو ہے وہ حضرت کو ہمایوں بھائی کہتے ہیں. تو جو ہے بہت بڑے حضرت جو ہے وہ حضرت اور حضرت بھی ماشاء اللہ، بہت مزہ آتا ہے حضرت کو بڑے حضرت کے ساتھ دیکھنے میں. جس طریقے سے حضرت اپنی ساری جو کارگزاری سنا رہے ہوتے ہیں، اٹس اے تھنگ ٹو بیہولڈ. انشاءاللہ کبھی اللہ نے چاہا مجھے موقع ملا تو میں حضرت سے اجازت لے کے اس کو ریکارڈ کروں گا اینڈ ٹرائی ٹو شیئر ود یو گائز انشاءاللہ تعالی. اب آ جاتے ہیں یوٹیوب والے واقعے میں. الحمدللہ بہت سارے آپ لوگ واقف ہیں کہ یوٹیوب سے بہت فائدہ ہوا ہے. بہت سارے ہمارے دوست احباب جو ہیں وہ یوٹیوب کے ذریعے سے حضرت تک پہنچے، اور خاص طور پہ سیریس لوگ، جو لوگ واقعی میں سلوک پہ چلنا چاہتے تھے، جو واقعی کسی کی تلاش کر رہے تھے، تو ان کو یوٹیوب سے بہت فائدہ ہوا. اور وہ یوٹیوب سے پھر حضرت سے کنیکٹ ہوا. اس میں اللہ ہمارے بلال بھائی کو بھی جزائے خیر دے. یہ سارا بلال بھائی کی محنت کی وہ برکت سے ہے کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم کو انیشیٹ کیا. اس پلیٹ فارم کو آج الحمدللہ مور دین 38,000 سبسکرائبرز ہیں یوٹیوب پہ. بٹ آئی ریمبر دا ڈے وین اٹ واز جسٹ اسٹارٹنگ آؤٹ. اور پھر بلال بھائی نے یوٹیوب پہ ویڈیوز پوسٹ کرنا شروع کری. وہاں سے ایک اور بہت زیادہ لوگوں کا رجحان ہوا اور فائدہ ہوا. بہت سارے لوگ، خاص طور پہ پاکستان سے باہر تو بہت سارے لوگ، بلکہ انفیکٹ ہمارے بہت قریب کے لوگ، ہمارے بہت بالکل ڈیفینس میں رہنے والے کئی ساتھی ایسے ہیں کہ جو یوٹیوب پہ حضرت کا بیان سن کے پھر حضرت کے اس میں صحبت میں تشریف لائے. تو جو ہے آئی ریمبر دا ڈے کہ یوٹیوب نے اپنی پالیسی میں بالکل حضرت کے سامنے ایسے بیٹھا ہوا تھا، اور خانقاہ میں تھا، اور یوٹیوب کی پالیسی آئی کہ یوٹیوب نے پالیسی یہ کر دی ہے کہ اب چاہے آپ کا چینل مانیٹائز ہو یا نہ ہو، آپ کے چینل پہ ایڈ آئے گا. الحمدللہ آئی تھنک آپ سب کو یہ بات پتا ہوگی کہ ہمارا حضرت کا یوٹیوب کا چینل مانیٹائز نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس پہ بہت کچھ بولتے ہیں، لیکن حضرت کو نے آج تک چینل مانیٹائز نہیں کیا. اور حضرت نے حضرت کو جب یہ پتا چلا کہ آپ چینل مانیٹائز ہو گیا، آپ اس میں ایڈز آئیں گے، تو حضرت بہت فکر مند ہو گئے. اور حضرت نے اسی وقت یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر یہ ایڈز اس میں سے نہیں ہٹیں گے تو ہم اپنا یوٹیوب چینل بند کر دیں گے. اینڈ آئی واز شاکڈ. میں نے کہا یہ کیسے، اتنے سارے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اور عجیب، حضرت نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے مکلف نہیں ہیں، ہم صحیح بات صحیح طریقے سے کرنے کے مکلف ہیں. اب اگر ہم یہاں بات کر رہے ہیں اللہ کی محبت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اور درود شریف کی، اور اس کے ہماری ویڈیو کے اوپر کوئی ایڈ آ جائے اور اس میں میوزک چل رہا، کوئی بھی ایڈ بغیر میوزک کے آج کل نہیں ہوتا، کوئی بھی ایڈ عجیب خرافات سے خالی نہیں ہوتا، اور وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہم نے یوٹیوب کی پالیسیز دیکھی کہ کوئی طریقہ نکل آئے، لیکن کہیں سے ہمیں جب کوئی لوپ ہول نہیں ملا
تو حضرت نے اب ہمارا یوٹیوب چینل بند کر دیا، ساری ویڈیوز ہائڈ کر دی، پرائیویٹ کر دی، اور حضرت نے فرمایا کہ اگر یوٹیوب کی یہ پالیسی چینج نہیں ہوتی، ہم نے ان دا مین ٹائم علماء سے بھی، علماء کرام سے بھی رابطہ کیا، مشائخ سے بھی پوچھا، یوٹیوب کی پالیسیز کو بھی دیکھا، مختلف چینلز کو ایکسپلور کیا کہ وہ چینلز کیسے چل رہے ہیں، بڑے بڑے مدارس کے، بڑے بڑے مفتیان کرام کے، ان میں ایڈ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ بس ہمارا اس وقت یہی کام تھا دیکھنا، کہ بس دیکھتے رہے کون سا چینل ہے کہ جس پہ ایڈ نہیں آ رہا، اگر نہیں آ رہا تو پھر ان سے پوچھے کہ کیوں نہیں آ رہا۔ خیر ہمیں سمجھ آیا کہ ابھی یوٹیوب یہ پالیسی سٹارٹ کر رہا ہے تو کسی پہ آ رہا ہے کسی پہ نہیں آ رہا، لیکن ایونچولی سب پہ آئے گا، ہمارے چینل پہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ حضرت نے چینل بند کر دیا، حضرت نے کہا ہم، اور اس وقت ایک بات سمجھ آئی کہ یہ کوئی بھی، یعنی اپنی جو نیت کی کلیرٹی ہے نا، یعنی اپنا جو فوکس ہے وہ اتنا کلیئر ہے حضرت کا کہ ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے، ہمارا مقصد بہت زیادہ مجمع جمع کرنا، بہت زیادہ لوگوں تک پہنچ جانا، اور بہت زیادہ اپنی کمپنی کی مشہوری نہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں جو کام اللہ نے ہمیں مکلف کیا ہم وہ کریں گے، جو ہمیں اللہ پاک نے جس چیز کا مکلف نہیں بنایا وہ ہم نہیں کریں گے۔ بہت I learned a lot، خاص طور پہ کلیئرٹی آف پرپز سمجھ میں آیا کہ آپ کا پرپز آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ میرا پرپز کیا ہے۔ پرپز یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ تک پہنچ جائے، لیکن اگر اس کے لیے مجھے خود کوئی غیر شرعی اقدام کرنا پڑے، کوئی غیر شرعی قدم اٹھانا پڑے، تو میں اس کا مکلف نہیں ہوں، آئی ول ناٹ ڈو دیٹ۔ یہ چیز حضرت سے بہت اس وقت سیکھنے کو ملی، بہت ایک آئی اوپننگ تھا۔ ایک مدینہ کا ایک آخری واقعہ سنا کے ان شاء اللہ تعالیٰ پھر حضرت نے فرمایا تھا کہ آج کیونکہ آخری، یہ جو ہماری رمضان کی مجالس چل رہی تھی اس کا یہ آخری سیشن ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ حضرت نے فرمایا کہ پھر اس کو نا دعا کر کے ختم کریں۔ تو ایک مدینہ منورہ کا واقعہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ہم احد جانے کا ارادہ ہوا، حضرت نے فرمایا احد جائیں گے، لیکن احد ہم رات کے وقت جائیں گے، دن کے وقت نہیں جائیں گے۔ وہاں پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضری، اور شہداء احد کے پاس حاضری کے لیے، تو ہم رات کو وہاں پہنچے۔ کیا ایک عجیب منظر تھا! اچھا وہاں پہ کیا تھا کہ کیونکہ وہاں پہ پولیس اور وہ بہت زیادہ مجبے نہیں لگانے دیتے، تو ہم سب تھے حضرت کے ساتھ لیکن ایسے دور 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 بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کچھ ساتھیوں نے کیا کیا کہ ہم لوگ احد کے پہاڑ کے سامنے جو ٹیلا ہے نا اس ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گئے، اور حضرت نیچے کچھ ساتھیوں کے ساتھ، ایک مقامی ساتھی بھی تھے، ان کے کچھ دوست احباب بھی آ گئے، حضرت ان سے باتیں کر رہے تھے، اور ہم سب وہاں بیٹھ گئے۔ کچھ ساتھیوں نے نعتیں پڑھنا شروع کر دی، سامنے حضرت تھے، اور بالکل اس کے سامنے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبر مبارک کا احاطہ ہے وہ تھا، پیچھے کی طرف مدینہ منورہ تھا جی، ایک اور بہت پرسکون ماحول تھا، بہت مزہ آیا۔ جو ساتھی سفر میں تھے they would know that کہ بہت مزہ آیا۔ اچھا اللہ کی شان، ہم وہاں سے جب نکلے تو جو مقامی ساتھی تھے انہوں نے کھانے کی دعوت رکھی ہوئی تھی۔ اچھا وہاں پہ جن ساتھی سے ملاقات ہوئی نا، جو مقامی ساتھی کے دوست تھے، تو انہوں نے کہا میں بھی، آپ جہاں کھانے کے لیے آ رہے ہیں تو وہاں پہ میں بھی آتا ہوں آپ کے پاس۔ اچھا خیر وہ آ گئے، ان کے ساتھ ہم وہاں بیٹھے، ہم نے کھانا کھایا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، بس ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی، اور ان سے پوچھتے رہے مدینہ کے کیا حالات ہیں، وہ حضرت سے باتیں کرتے رہے، ہم کھاتے بھی رہے باتیں، خیر بات آئی گئی ہوگی، ہم واپس چلے گئے۔ جاتے وقت انہوں نے کہا، حضرت کو دعوت دی کہ حضرت کل اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے، جو مقامی ساتھی تھے انہوں نے کہا حضرت کل اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے گھر تشریف، میرے گھر تشریف لیں، تو جو ہے نا حضرت نے فرمائی ٹھیک ہے۔ اگلے دن وہ آئے حضرت کو پک کرنے کے لیے، اور حضرت کو حضرت نے ہمیں بتایا ہوا تھا کہ میں شاید 10:30 بجے تک واپس آ جاؤں گا، تو ہم حضرت کا ویٹ کر رہے تھے۔ خیر کافی دیر ہو گئی، حضرت جب تشریف نہیں لائے تو پھر میرے خیال سے ہم 12 بجے تک ویٹ کرتے رہے، اس کے بعد ہم اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اگلے دن حضرت جب تشریف لائے تو حضرت نے بتایا، اچھا یہ ہمارا مدینہ منورہ میں آخری رات تھی، اگلے دن ہماری واپسی ہے، یہ آخری رات تھی مدینہ منورہ کی۔ تو صبح جب ہم بس کے لیے ملے تو حضرت کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا، اور حضرت نے نا ایسے اس بیگ کو یوں اوپر کر کے پکڑا ہوا ہے، اور حضرت نے پھر سب کو فرمایا کہ بھائی یہ بیگ دیکھ لو، یہ بیگ پورے رستے میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے، کہیں پہ بھی یہ بیگ اگر نظر نہیں آیا نا، کہیں پہ بھی یہ بیگ نظر نہیں آیا تو مجھے نا بتانا فوراً۔ تو میں نے حضرت سے پوچھا حضرت اس میں کیا ہے، تو حضرت نے بتایا کہ اس میں کیا ہے، میں نے حضرت سے لے لیا۔ تو بیسیکلی اس میں کیا تھا، میں نے حضرت سے کہا حضرت اس کو میں پکڑ لیتا ہوں، میں کراچی جا کے آپ کو دے دوں گا، تو حضرت نے شفقت فرمائی، حضرت نے مجھے عنایت فرما دیا۔ وہ جو حضرت کے وہ جو صاحب تھے دوسرے، وہ حضرت کو گھر لے کے گئے اپنے،
اور وہاں پہ انہوں نے حضرت سے فرمایا کہ کسی بزرگ نے ان کو 4 موئے مبارک دیے تھے، اور ان سے یہ کہا تھا کہ ایک تو انہوں نے اپنے لیے رکھ لیا، ایک انہوں نے کسی کو ہدیہ کر دیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جس کا تمہارے دل میں آئے نا کہ یہ کسی کو دینے کا تو تم ان کو دے دینا، اور ایک میں نے کسی فلانے بزرگ کے لیے رکھا ہوا ہے، اور ایک یہ میرے پاس چوتھا ہے، اور یہ منہ مبارک میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت بھی حیران کہ کوئی منہ مبارک جیسی چیز تھوڑی کسی کو دیتا ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، مجھے یہ جنہوں نے دیا تھا یہ بول کے دیا تھا کہ جب تمہارے دل میں آ جائے کہ تمہیں یہ کسی کو دینا ہے، تو وہ مدینہ میں رہتے پتہ نہیں کتنے لوگوں سے ملے ہوں گے، لیکن حضرت سے وہ 5 10 منٹ کی 15 منٹ کی ملاقات پہ انہوں نے ان کے دل میں آ گیا کہ بس یہ منہ مبارک مجھے حضرت کو ہدیہ کرنا ہے۔ یہ تو اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں، تو یہ تو ہم سب خود سوچ لیں کہ کس کی طرف سے ہدیہ تھا یہ، اور کس کی طرف سے حضرت کا اکرام تھا کہ حضرت مدینہ تشریف لائے، تو یہ حضرت کا اکرام تھا۔ اور کیا کہتے ہیں، اور انہوں نے وہ موئے مبارک حضرت کو ہدیہ کیا تھا، اور ماشاءاللہ اتنا بڑا موئے مبارک تھا، ہم نے ویڈیوز میں پکچرز میں دیکھا ہے، الحمدللہ کوئی ایک موئے مبارک قریب سے دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا، لیکن وہ سب چھوٹے تھے، یہ اتنا بڑا موئے مبارک تھا۔ اور پھر اس کی ماشاءاللہ حضرت نے زیارت بھی جس طریقے سے کروائی الحمدللہ، ہمارے فراز بھائی جو ہیں وہ حضرت نے اپنے گھر میں سب عمرے کے ساتھیوں کو جمع کیا جو جو کراچی میں تھے، اور حضرت نے جو ہے وہ سب کو وضو کروا کے، اور پھر ہمارے فراز بھائی جو ہے وہ مولا یا صلی وسلم پڑھ رہے تھے، اور اس میں جو ہے وہ حضرت ہم نے زیارت کری۔ عمران بھائی اس دن لیٹ آئے تھے، عمران بھائی کی برکت سے ہم نے 2 دفعہ زیارت کری، کہ جب عمران بھائی لیٹ آئے اس وقت تک زیارت ختم ہو چکی تھی، تو حضرت نے فرمایا چلو اب یہ آ گئے تو ان کو دوبارہ زیارت کرا دے، تو ہم نے 2 دفعہ زیارت کری۔ جسٹ ون لاسٹ کوشچن، یہ انہوں نے اکبر بھائی، میں اپنا نمبر میسج کر رہا ہوں، نو وی ول ناٹ بی ٹیکنگ اینی مور کوشچنس ٹوڈے، میں نے اپنا نمبر میسج کر دیا، آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ مجھے کیا کہتے ہیں میسج کر دیجیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ میں سوری، میں نے اپنا جو نمبر بھیجا ہے وہ، میں اپنے نمبر پہ آپ مجھے میسج کر دیں، اللہ نے چاہا اگر وہ جواب میں دے سکا تو میں آپ کو الگ سے جواب دے دوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ایک چیز حضرت کا ذکر حضرت کے گھر والوں کے بغیر مکمل نہیں ہے، اس پوری کہانی میں جو ہے وہ جو ایک بہت بڑا احسان ہم سب کے اوپر ہے وہ حضرت، جہاں بڑے حضرت کا ہے کہ انہوں نے حضرت کی تربیت فرمائی، وہاں پہ ایک بہت بڑا احسان حضرت کی اہلیہ محترمہ کا بھی ہے، کہ جس سخاوت سے انہوں نے حضرت کو اجازت دی ہوئی ہے کہ حضرت بھرپور طریقے سے ہماری تربیت کے لیے وقت اسپینڈ کرتے، کیونکہ حضرت کا جو تربیت کا انداز ہے نا، حضرت کا ایک خاص جو عنصر ہے وہ تربیت ہے، اور وہ بغیر وقت دیے ہو نہیں سکتا۔ حضرت رسمی پیری مریدی نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت کا فوکس ہے تربیت، اس کے لیے حضرت کو ٹائم دینا پڑتا ہے، اور وہ حضرت کے گھر والوں کی جو گھر والوں نے حضرت کو فریڈم دیا ہوا نا اس کے بغیر ممکن نہیں، اور حضرت کے گھر والوں نے صرف حضرت کو فریڈم نہیں دیا ہوا، حضرت کے گھر والوں نے پورا اپنا گھر وقف کیا ہوا ہے، حضرت کی جو خانقاہ ہے وہ حضرت کے گھر میں سم ٹائمز آئی جسٹ تھنک کہ ایک تو سعادت کی بات تو اپنی جگہ کہ ان سب کے لیے بہت سعادت کی بات ہے، لیکن کتنی جینیروسٹی ہے ان کی پرسنالٹی میں، کہ ایسے انہوں نے ہم جیسے گرے پڑے لوگوں کے لیے اپنے گھروں کو کھولا ہوا ہے، کہ ہم لوگ جب حضرت فرماتے ہیں منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں اور حضرت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، حضرت کی صحبت اٹھاتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں وہیں پہ، اور ظاہر سی بات ہے آپ کے گھر میں مستقل اگر ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ ڈسٹربنس تو ہوتی ہوگی، لیکن اللہ اکبر، کبھی آج تک ہمیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہمیشہ وی فیلٹ ویلکم ان دا ہاؤس، وی فیلٹ، ہمیں لگتا ہے کہ یہ گھر بہت یعنی ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ حضرت کے گھر والوں کو، خاص طور پہ ہماری بی بی جان دعوت برکات عالیہ کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے، کہ ان کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب کے اوپر۔ میں تو حضرت سے کہتا ہوں کہ حضرت الحمدللہ حضرت سے بہت دفعہ مختلف جگہوں پہ مزارات پہ حاضری کا موقع ملا، کبھی کبھی حضرت کے حکم سے الگ سے بھی مختلف مزارات پہ حاضری کا ہوا، تو میں حضرت سے عرض کرتا ہوں حضرت کہ میں کوشش بھی کروں نا تو آپ کے سلام کے بعد متصل فوراً بی بی جان کا ہی سلام پیش ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنا یا کسی اور کے سلام کا خیال آتا ہے، لیکن جہاں آپ کی بات ہوتی ہے تو وہاں آپ کے نام سلام کے ساتھ فوراً بی بی جان کا سلام، اینڈ اٹس سم تھنگ آئی کانٹ کنٹرول، اینڈ اٹس سم تھنگ فار آل آف یو کہ بی بی جان کے لیے خوب دعائیں کرا کرے اور ان کے لیے خوب اصال ثواب کیا کرے۔ حضرت کی توجہ کھینچنے کا ایک اور بہت اچھا ٹوٹکا یہ بھی ہے، حضرت بہت خوش ہوتے ہیں، میں عمرے پہ گیا، میں نے حضرت کو بتایا کہ حضرت میں نے بی بی جان کی طرف سے نا عمرہ کیا، تو حضرت بہت خوش ہو گئے، حضرت بہت خوش ہو گئے، بہت
जो है ना वो हजरत बहुत मोहब्बत फरमाते हैं बीवी जान से माशाल्लाह। तो अच्छा, आई एम सॉरी, बहुत सारे सवालात रह गए हैं, वक्त खत्म हो गया। नहीं, मैं 12:30 तक नहीं कर सकता। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग शायद वेट कर रहे होंगे कि ये खत्म हो जाए। और आई थिंक एनी आइडिया हाउ ही कंडक्ट्स अबाउट हिज होम अफेयर्स, मीनिंग हिज रिलेशनशिप विद फैमिली का आई थिंक वी कवर्ड। क्वेश्चंस हम नहीं लेंगे। uh, uh, ठीक है इंशाल्लाह ताला। सुनने में तज़किया करे और अल्लाह, एक सेकेंड जस्ट। तो ये अच्छा, हमजा हैज गिवन अ वेरी गुड सजेशन कि इफ पीपल, वैसे हम हजरत की जो है ना वो करते हैं, इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं, अल्लाह ने चाहा तो रमजान के बाद इन हजरत से डिस्कस करेंगे। और इन मजालिस को, एक वन मोर थिंग, बहुत बड़ा मौका आ रहा है रमजान में हजरत से फायदा, ये सब बातें करने का फायदा मकसद क्या है? इन सब बातों करने का मकसद ये है कि हमारे दिल में हजरत की कदर पैदा हो जाए, हम अपने हजरत को पहचान लें और उनसे फायदा उठा लें। तो फायदा उठाने का, ये सब बातें मैंने सुनी, मैंने करी, आपने सुनी, और बात आई गई होगी, तो इसका मकसद खत्म हो गया, इसका फायदा खत्म हो गया। असल फायदा तो तब है कि हम इसको ट्रांसलेट करें हजरत से फायदा उठाने में। हजरत से फायदा उठाने का बहुत बड़ा मौका आ रहा है, बहुत बड़ा मौका आ रहा है। वो ये कि एतिकाफ आ रहा है। एतिकाफ में हजरत की मजालिस होती हैं, उसमें भरपूर तरीके से शिरकत करें, एहतमाम के साथ शिरकत करें। जो लोग एहतिकाफ में बैठ रहे हैं, तो उनके लिए तो सोने पे सुहागा है, उस पर तो वो जितना भी शुक्र अदा करे कम है। जो एहतिकाफ में नहीं बैठ रहे, कराची में हैं, तो वो कम अज कम ताक रातों में तो आने का एहतमाम करें। वहां पे ओपन इनविटेशन होता है कि लोग आएं और शिरकत करें। और जो लोग ताक रातों में भी नहीं आ सकते और कराची में भी नहीं है, तो वो हजरत की मजालिस का आप एहतमाम से सुने। एहतमाम क्या है? हजरत ने ही फरमाया कि मजलिस से कुछ देर पहले आके बैठ जाएं और दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, और ताकि आपका जो दिल है वो नरम होना शुरू हो जाए, ताकि जो उस मस्जिद के अनवारात और कैफियत हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से जज्ब कर सकें। और जो है वो क्या कहते हैं, यस, पीपल चेंज जस्ट बाय बीइंग इन सोबा अली, वीव सीन दैट, वीव बीन दोज पीपल। इंशाल्लाह कभी इस पे हम तफसील से बात करेंगे, कुछ 3-4 हजरत के सोबत याफ्ता लोग बैठ के, who we were and who we are, and we will let you decide that just by being in a soba कैसे फर्क पड़ा। तो हजरत की मजालिस को ऑनलाइन एहतमाम से सुने, बहुत एहतमाम से टारगेट कर लें कि हमने हजरत की मजालिस पाबंदी से सुननी है इंशाअल्लाह ताला। एक मैं थोड़ा सा आई लीव यू गाइस विद सम अशार दैट आई रोट फॉर हजरत बहुत पहले। मैं मैं डरते डरते हजरत से, इफ यू गाइस अलाउ मी, तो मैं पहले हजरत से पूछ लूं बिफोर शेयरिंग, क्योंकि हजरत ने मुझे कहा था शेरो शायरी छोड़ दो। तो मैं हजरत से पूछ लेता हूँ अगर इजाजत फरमाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अशार शायद हम सबके जज्बात की अक्कासी करते हैं वो। और आई थिंक एवरीबडी कैन रिलेट टू दैट। इंशाल्लाह रमीज भाई, मैं रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दूंगा। हजरत की तरफ से इजाजत आ गई है। तो ये अशार मैंने एतिकाफ के बाद हजरत के लिए लिखे थे, एंड इट ट्रांसलेटेड सम ऑफ द फीलिंग्स दैट आई हैव, बट आई एम श्योर कि दे वुड ट्रांसलेट टू ऑल ऑफ यू। जिन्होंने हजरत से फायदा उठाया ना, ये उन सब की जज्बात की अक्कासी करेगा इंशाल्लाह ताला। तो अशार कुछ इस तरह से थे कि जब मैं लिखने बैठा, तो उस वक्त जो ड्राइविंग फोर्स थी ना, वो हजरत की एक मोहब्बत थी। तो कुछ इस तरीके से थे कि इश्क ने उनके बड़ा सताया, इश्क ने उनके बड़ा सताया, समझ मुझे जब कुछ ना आया, लरजते हाथों कलम उठाया, अल्लाह ने बस यही सुझाया, बला की धूप में जुस्तजुए साया, दश्त में तब वो उनको लाया, यूं ही उनको दस्त थमाया, दिल की यकदम पलटी काया, धूप बनी तब ठंडा छाया, अंधेरी में दिया जलाया,
टूटे दिल को घर बनाया, इश्क की आतिश से सजाया, प्यासे पे मीना बरसाया, खूब उसे सैराब कराया। उनसे बस तू राजी हो जा, उनसे मुझको हासिल हो जा। तो इंशाअल्लाह ताला सब लोग ये कोशिश करें कि रमज़ान की मजालिस में खूब एहतमाम करें हजरत से फ़ायदा उठाने का। और हजरत की इन शफ़क़तों का हक ये है कि हम जहाँ हजरत हम पे इतनी मेहनत करते हैं, हजरत का मकसद क्या है कि हम अपने सलूक पे तरक्की करें। तो उसमें यह है कि हम भी फिर अपने सलूक पे खूब मेहनत करें। हक ये है कि हजरत की जो है ना वो इन शफ़क़तों का बदला हम बेहतरीन तरीके से दें और खूब अपने सलूक पे मेहनत करें इंशाअल्लाह ताला। दुआ कर लेते हैं रमीज़ भाई, इंशाअल्लाह ये रिकॉर्डिंग्स अल्लाह ने चाहा तो यूट्यूब पे भी जो है वो यूट्यूब पे भी अपलोड होंगी इंशाल्लाह। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग डायरेक्टली भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا यार हम राहिमीन हमारे इस टूटे फूटे बैठने को कबूल फरमा। अपनी मोहब्बत ताल्लुक मारिफत पहचान नसीब फरमा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की सच्ची दायमी मोहब्बत नसीब फरमा। कौलन फ़िअलन सूरतन सीरतन अखलाकन खुलकन ज़ाहिरन बातिनन, हर तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा नसीब फरमा। यार हम राहिमीन ने जो हज़रत के हुक्म से हज़रत की बरकत से मजालिस का सिलसिला शुरू हुआ, इसको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। इसमें जो भी कमी कोताही हो गई यार हम राहिमीन महज अपने फजल करम से उसको माफ़ फरमा। यार हम राहिमीन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया उनके इसमें शिरकत को कबूल फरमा। उनको इसके आखिरत में और दुनिया में तरक्की का जरिया बना, उनके सलूक में तरक्की का जरिया बना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में इजाफे का जरिया बना, अपने खुर्ब का जरिए में तरक्की का जरिया बना। या हम राहिमीन हमारे शेख हज़रत शेख हुमायूं इक़दामत बरकातहू मालिक की उम्र में बरकत नसीब फरमा। हज़रत का साया तादेर हमारे सरों पे कायम और दायम फरमा। या हम राहिमीन हज़रत को, हज़रत के घर वालों को, हज़रत के अहल वयाल को, तमाम ख़ानदान वालों को, तमाम मुतालिकीन को, तमाम सालिकीन को, तमाम उनके मशाइख को, हर एक को यार हम राहिमीन हासिदीन के हसद से बचा, शरीरों की शरारत से बचा, हर किस्म के जादू टोने फितनों से बचा। यार हम राहिमीन हज़रत का फैज़ ता क़यामत जारी और सारी फरमा। यार हम राहिमीन हमारी हम सब की तरफ से हजरत को आप बेहतरीन बदला अता फरमाएं। या अर्हम अर्राहिमीन हजरत को, हजरत के घर वालों को और हजरत के तमाम अहल व अयाल को, वालदेन को, सबको या अर्हम अर्राहिमीन हम सब की तरफ से बेहतरीन जज़ा खैर अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। हम सबका आज खात्मा बिल ईमान फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।